میرے پیارے بھائیوں، محترم بھائیوں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین لوگوں تک پہنچانا، لوگوں تک آپ کی بات کو پہنچانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس انسان کے بارے میں جو میرے نبی کے فرامین سنتا ہے، آپ کی احادیث سنتا ہے، پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2657 نمبر کے اوپر، ابن ماجہ کے اندر 232 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو تر و تازہ رکھے، اس انسان کو خوش رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے، پھر ہو بہو جیسی بات میں نے بیان کی ہے ویسے ہی بغیر کمی بیشی کیے اس کو آگے منتقل کر دیتا ہے، آگے سنا دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ اس کو خوش رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جو میرے نبی کی جو بات صحیح احادیث کے اندر موجود ہو اس کو آگے پہنچانا، اس کے لیے میرے محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی جو اس سے اگلی حدیث ہے 2658 نمبر کے اوپر، وہ بھی اس سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس انسان کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے جو بندہ میری بات سنتا ہے پھر اس کو آگے منتقل کرتا ہے، جتنی سنی ہے جو سنا ہے بس وہی آگے منتقل کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے۔ اور آگے اللہ کے نبی ایک مقصد بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ جو پہنچانے والا ہے اور جو سننے والا ہے، سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، حافظے کا مالک ہوتا ہے، وہ بات کو اچھی طرح یاد رکھ سکتا ہے، بہترین طریقے سے یاد رکھ سکتا ہے اور اس کو آگے پہنچا سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں سے معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ آقا علیہ السلام کی کوئی بھی بات ہمارے پاس موجود ہو لیکن ہو صحیح، ہو بہو بات صحیح ہو، اس کو آگے پہنچانا یہ بہت بڑی عزت والی بات ہے، عظمت والی بات ہے، اور بہت بڑے فضل و کرم والی بات ہے کہ انسان آقا کی بات کو آگے پہنچا رہا ہے اور اللہ کے نبی کی دعا حاصل کر رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں بڑی اہم بات ہے، میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری بات کے اوپر توجہ کریں، اور جو بھائی بھی یوٹیوب کے اوپر میری بات سنیں ان سے بھی گزارش ہے کہ میری ان باتوں کو مکمل سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اصلاح ہوگی، خاص طور پر اس دور کے اندر کہ احادیثیں گھڑنے کا یہ دور اور اپنی طرف سے بات بنا کر اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دینا، اس دور کے اندر یہ بہت بڑا فتنہ جو ہے میرے محترم بھائیوں سر اٹھا رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے محترم بھائیوں ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کی وہ جماعت جو اللہ کے ولی، گرانٹڈ ولی، میرے نبی جن کے اوپر راضی، اللہ ان کے اوپر راضی، اس دنیا کی پشت کے اوپر نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت گزری ہے تو جناب محمد کریم علیہ السلام کی جماعت گزری۔ اتنے نیک پارسا جن کے دل بھی نیک، باطن بھی اچھا، ظاہر بھی اچھا، اتنے عظیم ترین اللہ کے ولی گزرے۔ ہم ان کی سیرت دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کرتے تھے، کتنے ڈرتے تھے اور کس قدر ان کے اندر احتیاط تھی جناب محمد کریم علیہ السلام کی بات کو بتانے میں۔
آپ کی بات کو آگے منتقل کرنے میں وہ کتنی احتیاط رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 107 ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ زبیر سے فرماتے ہیں، حضرت زبیر سے فرماتے ہیں کہ انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان فلان۔ جناب عبداللہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابو جان، جس طرح باقی لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں، فلاں فلاں صحابی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ سے میں نے کبھی کوئی حدیث سنی نہیں ہے، بہت کم احادیث آپ بیان کرتے ہیں، بہت تھوڑی روایات آپ بیان کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، صحابی کے لفظ سنیں، صحابی کیا کہتا ہے؟ قال اما انی لم افارق۔ جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے میری بات یاد رکھ، میں کوئی اللہ کے نبی سے الگ تھلگ نہیں رہا، یہ نہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا نہیں، میں اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ہوں، آپ کے ساتھیوں میں سے ہوں، میں آپ کی رفاقت کے اندر بیٹھتا ہوں۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنْ سَمِعْتُ، لیکن میں نے محمد کریم علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے میرے اوپر جھوٹ بولا، کوئی ایسی بات میں محمد کی طرف منسوب کی جو بات اللہ کے نبی نے کی نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لے۔ تو زبیر فرماتے ہیں عبداللہ میں اس لیے اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں کہیں غلط بیانی نہ ہو جائے، کوئی بات ایسی میں بیان نہ کر بیٹھوں جو میرے نبی نے فرمائی نہ ہو، اور میں اس حدیث سے، اس فرمان سے ڈر رہا ہوں کہیں میرا ٹھکانہ دوزخ نہ بن جائے، اس لیے میں کم احادیث سے بیان کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، ذرا اندازہ کیجئے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، آگے سنیے، صحیح بخاری کے اندر 108 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں انہو لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں لوگوں، مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے میں یہ بات روکتی ہے، زیادہ احادیثیں بیان کرنے میں، زیادہ احادیثیں روایات بیان کرنے میں مجھے یہ بات روکتی ہے۔ کیا بات؟ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کاذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ کہتے ہیں میں نے آقا سے سنا ہے جس بندے نے جان بوجھ کر میں محمد کے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ یہ حدیث جو میں بار بار بیان کروں گا، 70 صحابہ سے زائد اس حدیث کو بیان کیا گیا، متواتر حدیث ہے، 70 صحابہ سے زائد صحابہ نے اس نبی کے فرمان کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر احتیاط نہیں کرتا، ہر بات کہتا ہے یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، احتیاط نہیں کرتا، اس کو آگے بیان کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ انس فرماتے ہیں یہ بات مجھے روکتی ہے، بعض حدیثیں میں اس لیے نہیں بیان کرتا، مجھے اندیشہ ہے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے، کوئی بات کمی بیشی نہ ہو جائے، کمی زیادتی نہ ہو جائے، اس بات سے ڈرتا ہوں۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیو، چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ وہ جماعت ہیں جو اللہ کے گرنٹن والی ہیں، اللہ بھی ان کے اوپر راضی ہے، محمد کریم علیہ السلام بھی ان کے اوپر راضی ہے، دل بھی نیک ہے، باطن بھی، ظاہر بھی ان کا بہترین ہے، اللہ ان کی گارنٹی دے رہا ہے۔ جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے میرے محترم بھائیوں اتنی احتیاط کر رہے ہیں، حدیث بیان کرنے میں اتنی احتیاط کر رہے ہیں، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے کہ ہم جو سنتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہ فتنوں کا دور ہے کہ موضوع اور ضعیف روایات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اچھا یہاں دیکھیں میرے محترم بھائیوں، لوگوں کا انصاف دیکھیں کہ جو شک والی روایت ہوتی ہے وہ تو ضعیف روایت ہوتی ہے،
جس میں شک کرنا چاہیے کہ یہ ضعیف روایت ہے. محدثین اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اس کے اوپر جرح کر رہے ہیں، اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر تو شک کرنا چاہیے. لیکن عجیب انصاف ہے کہ ضعیف روایت کے اوپر شک کوئی نہیں ہے اور جو صحیح روایت ہے اس کے اوپر شک کرتے ہیں. رفع الیدین کی 400 سے زائد حدیثیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں شک ہے. وہ جو اللہ کے نبی نے منسوخ کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، اللہ کے نبی نے جی آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا. یہ سارے وسوسے ڈالتے ہیں صحیح حدیث میں شک پیدا کرنے کے لیے. کعبہ کے رب کی قسم کیسا میرا اور آپ کا ایمان ہے، اس مسلم معاشرے کا کیسا ایمان ہے کہ جس میں شک کرنا تھا اس میں شک نہیں ڈالا، اس کو سرے عام بیان کیا ہے. اور جس میں شک کوئی نہیں ہے، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو متواترہ حدیث ہیں، وہ لوگوں کو سنائی نہیں جاتی. میرے محترم بھائیو، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ اور آگے دیکھیے، مسند احمد کے اندر 439 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. اسلام ون نام کے اوپر ایک ایپلیکیشن موجود ہے پلے سٹور کے اندر، وہاں سے میں نے یہ نمبر نوٹ کیا ہے. 439 نمبر مسند احمد کے نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو 439 نمبر کے اوپر میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط دیکھیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ سمیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یقول ما یمنعنی ان احدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکون اوعى اصحابہ عنہ ولکنی اشہد. جناب عثمان فرماتے ہیں، لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زیادہ روایتیں بیان نہیں کرتا، با کثرت احادیثیں بیان نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے احادیثیں یاد نہیں ہے، مگر مطلب یہ ہے میری کم روایات بیان کرنا، کم احادیثیں بیان کرنا، اس کے پیچھے بات یہ ہے. کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سرکار دو عالم جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے من قال علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من نار. اللہ کے نبی فرما رہے تھے جس نے وہ بات بیان کی جو میں نے کی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. یہ عثمان فرما رہے ہیں، خلیفہ سوم، میرے نبی کے داماد. یہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا کے اندر ہی میرے نبی نے کتنی بار جنت کی خوشخبری دی تھی. یہ وہ صحابی ہیں جن کے اوپر میرے نبی نے فرمایا تھا، جن کے بارے میں عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ عثمان تو پھر بھی جنتی ہے. یہ اس انسان کی احتیاط ہے، یہ اس انسان کا محتاط پن ہے. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کو یہ فرمان جاری کرتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ وہ بات کرتا ہے جو رسول نے کی نہیں ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. میں اس لیے با کثرت حدیثیں بیان نہیں کرتا، کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے، غلط بیانی نہ ہو جائے. اور آگے سنیے میرے محترم بھائیو، شیر خدا میرے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، داماد مصطفیٰ، حسنین کریمین کے نانا جان، جنتی شہزادوں کے نانا جان، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی رفت والے حضرت علی نے تو کمال کر دی. جب وہ بات کرتے ہیں حدیث کی احتیاط کے بارے میں، صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائیوں ان کی یہ حدیث موجود ہے 3611 نمبر کے اوپر. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3611 نمبر کے اوپر موجود، صحیح مسلم کے اندر 2462 نمبر کے اوپر موجود. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ عنہ اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اخر من السماء احب الی من ان اکذب علیہ. جناب علی فرماتے ہیں لوگوں میری بات کان کھول کے سن لو، میں کوئی ایسی بات کروں اور اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کروں لیکن میرے رسول نے کی نہ ہو، وہ اللہ کے نبی کی بات نہ ہو، تو علی فرماتے ہیں میں آسمان سے گرنا برداشت کر لوں گا، آسمان سے گرنا میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن کوئی ایسی بات اپنے نبی کی طرف منسوب نہیں کروں گا جو بات میرے نبی نے کی نہیں ہے. علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہ کہ میں
آسمان سے گرنا اپنے لیے محبوب سمجھتا ہوں، لیکن آقا کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، کوئی اپنی بات آقا کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ فرمان میرا ہو، بات میری ہو، اور میں کہوں کہ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، کہاں اس سے پہلے میں اپنے آپ کو آسمان سے گرا دوں گا، اتنا دکھ برداشت کر لوں گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میں کوئی حدیث جو آپ نے بیان نہیں کی میں منسوب نہیں کروں۔ میرے محترم بھائیو، اتنی زیادہ صحابہ احتیاط کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنتی شہزادے، جنتی لوگ، جن کے ایمانوں کے اللہ نے امتحان لیے تو اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان ہے، ان کے دل خوبصورت ہے، مزین ہے، چمکدار ہے، ان کے دل نورانی ہے۔ تو کس وجہ سے ہے؟ ایمان ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اتنے عظیم لوگ اتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ایسے لوگ نکلیں گے، زمانے کے اندر، آخری زمانے کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جن کے دندان چھوٹے ہوں گے اور کم عقل بے وقوف لوگ ہوں گے۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں بات ایسی کریں گے، یقولون من خیر قول البریہ، ایسی بات کریں گے کہ ان سے بہتر بات کوئی نہیں ہوگی، بات ایسی کریں گے، لیکن یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، جناب علی فرماتے ہیں وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جانور کو لگتا ہے اور جانور سے تیر پار ہو جاتا ہے، کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جانور سے نکل جاتا ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ قرآن بیان کریں گے، قرآن سنائیں گے، لیکن کیسے سنائیں گے؟ قرآن کو اپنے عقیدے کے مطابق کریں گے۔ دیکھ لیں آج جتنے فرقے ہیں سارے اپنے مسائل کی دلیل قرآن سے لیتے ہیں، قرآن سے دیتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں ان کی یہ جہلانہ پن، ان کی یہ غلطی اس وقت پکڑی جاتی ہے جب صحابہ کا عمل دیکھا جاتا ہے، میرے نبی کی زندگی دیکھی جاتی ہے کہ وہ قرآن سے یہ جو مطلب نکال رہے ہیں، جو اہل زبان تھے صحابہ جن کی زبان عربی تھی، ان کو تو یہ مطلب ان سے نہ نکلا، اور یہ بعد میں جاہل لوگ قرآن سے یہ مطلب نکال رہے ہیں۔ میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا، وہاں جناب مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ڈھول اور بھنگڑا قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں بھنگڑا ڈھول میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ اس کے اوپر پھٹکار کرے، کیسا عجیب آدمی ہے، یہ قرآن کے اندر ثابت کر رہا ہے، نہ میرے نبی کو پتا چلا، نہ میرے نبی کے صحابہ کو پتا چلا، نہ عمر کو پتا چلا، نہ ابو بکر عثمان علی کو پتا چلا، اس 14ویں صدی کے ملا کو پتا چل گیا ہے قرآن میں ڈھول کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے میرے محترم بھائیوں، بات قرآن کی کریں گے لیکن قرآن سے اپنے مطلب کی بات نکالیں گے، اپنے مسلک کی بات نکالیں گے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے نکالیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں قرآن کو سب سے بہترین سمجھنے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، اگر انہوں نے یہ کام جو اس دور کے اندر ہو رہے ہیں انہوں نے نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے بھی وہ تھے، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے بھی وہ تھے، اگر انہوں نے یہ عمل نہیں کیے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے اندر نہیں۔ میرے محترم بھائیوں ہمارا منہج، ہماری دعوت یہی ہے کہ جس طرح قرآن کو ابو بکر نے سمجھا ہے، عثمان نے سمجھا ہے، عمر نے سمجھا ہے، علی المرتضیٰ نے سمجھا ہے، حسنین کریمین نے سمجھا ہے، اس انداز سے قرآن کو سمجھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ نے ان کو گارنٹی دی ہے کہ یہ میرے ولی ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے میرے محترم بھائیوں اسی طرح قرآن کو سمجھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، کہ ایمان ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے حلق سے ایمان نیچے نہیں اترے گا، یہ اتنے لعین قسم کے انسان ہیں۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر 1006 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حدیث بیان کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، متواتر حدیث ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فانہ من کذب علی فلیلج النار۔ جناب علی فرماتے ہیں میں نے
جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، میری طرف وہ بات منسوب نہ کرو جو میں نے کی نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے میرے اوپر جھوٹ باندھو گے تو پھر اپنا ٹھکانہ آگ اور دوزخ سمجھ لو۔ بار بار میرے محترم بھائیوں یہ احادیثیں آئی ہیں۔ آج میرے محترم بھائیوں میں اور آپ غور کریں اس معاشرے کے اندر لوگ کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ یقیناً لوگ سمجھتے ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ شب برات گزری ہے، اس مسجد سے تو شب برات کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی، کوئی فضائل اس کے بیان نہیں ہوئے، اس رات کوئی جاگا نہیں گیا، کوئی بیداری نہیں کی گئی۔ میرے محترم بھائیوں کان کھول کے اس بات کو سن لیجئے، وہ جو قبرستان والی روایت بیان کی جاتی ہے کہ میرے نبی اس رات قبرستان گئے تھے، آج دیکھیں محترم آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ لوگ بھی اس رات قبرستان گئے ہیں، قبرستان کا انہوں نے وزٹ کیا، وہاں پر دعائیں کی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیے، میں پورے دلائل اور پورے ثبوت کے ساتھ یہ بات رکھ رہا ہوں، وہ ابن ماجہ کے اندر 1399 نمبر کے اوپر، یعنی 1389 نمبر کے اوپر یہ حدیث جو انہوں نے بیان کی، یہ روایت موجود ہے، اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، ضعیف روایت ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے، اور 2 دفعہ اس کے اندر انقطاع آیا ہے، وہ سند کٹی ہے، یعنی وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ ایسی روایت بیان کرنا میرے محترم بھائیوں کتنا بڑا جرم ہے۔ اور دیکھیں میرے محترم بھائیوں کس طرح اعلانیہ اس کو بیان کیا گیا، اعلانیہ سنایا گیا، لوگوں کو قائل کیا گیا، لوگوں سے وہ عمل کروایا گیا کہ ہم قبرستان جائیں گے، قبرستان جائیں گے، نبی گئے تھے، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا گیا۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں کوئی ایک صحیح روایت بھی نہیں ملتی کہ میرے نبی نے اس رات، اس شب برات کی رات اللہ کے نبی قبرستان گئے۔ تو میری ساری گفتگو کا محترم بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے میں، اس کو آگے پہنچانے میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحیح بات ہو، صحیح حدیث ہو، اور جو اس کو چھپائے میرے محترم بھائیوں وہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے محترم بھائیوں اگر کوئی صحیح حدیث ہوتی میں اس کو چھپاتا، میں آپ کے سامنے نہ رکھتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اللہ کے سامنے جواب دیتا کہ میں نے اللہ کے نبی کے فرمان کو چھپایا ہوا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں صحابہ کتنی احتیاط کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 5628 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، میں نے دستک دی، 3 دفعہ میں نے اجازت مانگی، مجھے اجازت نہ ملی، میں 3 دفعہ اجازت لینے کے بعد واپس آ گیا۔ جب میں واپس آ گیا اس کے بعد کہتے ہیں اگلے دن میری ملاقات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، میں نے کہا کہ میں کل آپ کے گھر میں آیا تھا، میں نے 3 دفعہ اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی، میں واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ اجازت مانگتے رہتے، میں مشغول تھا کسی کام کے اندر، تو آپ میرا انتظار کرتے، اجازت مانگتے رہتے جب تک میں باہر نہ آ جاتا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے امیر المومنین میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اجازت 3 دفعہ ہے، کہ جب انسان 3 دفعہ اجازت طلب کرے، اجازت مل جائے تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو 3 دفعہ دستک دینے کے بعد، اجازت مانگنے کے بعد تم واپس پلٹاؤ۔ اب سیدنا عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری میری بات کان کھول کے سن لے، تو نے یہ بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اجازت 3 بار ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری اس بات کے اوپر گواہ پیش کر، اگر تو گواہ پیش نہ کر سکا تو میں عمر تجھے کوڑے ماروں گا کہ تو نے بغیر دلیل کے اور بغیر ایسے بات کر دی ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو 3 دفعہ دستک دے اور اجازت نہ ملے تو وہ واپس پلٹائے، تو نے نبی کا نام لیا ہے، جب تک تو گواہ پیش نہیں کرے گا میں عمر تجھے کوڑے ماروں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرائے ہوئے واپس آئے، صحابہ کی جماعت کے اندر تشریف فرما ہے،
اور ان کو قسم دے کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں کسی کو یہ حدیث معلوم ہے، کسی نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اجازت صرف 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ دستک دینی ہے، 3 دفعہ اجازت لینی ہے، اگر نہ ملے تو واپس پلٹاؤ؟ تو صحابہ فرماتے ہیں، کئی صحابہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری پریشان نہ ہو، ہم نے یہ خود اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا؟ صحابہ نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اٹھایا کہ جاؤ عمر کے پاس جاؤ، گواہ بن کے جاؤ اور ان سے کہو جا کے۔ اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں پھر میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ عمر فاروق کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملاقات کی اور میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ هَذَا، کہ عمر جو ابو موسیٰ اشعری کہہ رہا ہے میں نے تحقیق اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر جا کے سیدنا عمر فاروق قائل ہوئے، انہوں نے مانا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اتنی احتیاط کرتے تھے میرے محترم بھائیوں صحابہ۔ آج میرے محترم بھائیوں کوئی احتیاط نہیں ہے، بس کوئی بھی اچھی بات مل جائے ہم کہتے ہیں یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کوئی اچھی کسی کا اچھا کول مل گیا، کوئی بات مل گئی، اس کو میڈیا کے اوپر شیئر کر دیا کہ جناب یہ حدیث ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور پر میرے محترم بھائیوں میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، جتنے بھی نوجوان ساتھی پڑھے لکھے ہیں میری ان سے گزارش ہے، ایک میں آپ کو بڑا ہی اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی جو پہلی احادیث ہے اس سے لے کر 6 نمبر بلکہ اس سے بھی آگے تقریباً ایک حدیث لے کر 115 14 16 تک یہ ساری احادیثیں ان کا ضرور مطالعہ کریں۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے حدیث بیان کرنے میں، اتنا ہچکچاتے تھے، اس قدر کہ وہ اللہ کے نیک اور اللہ کے پارسا بندے اور بہت زیادہ احتیاط کرنے والے، وہ بھی حدیث کے بیان میں اتنا زیادہ محتاط تھے۔ میرے محترم بھائیوں میں تیاری کر رہا تھا تو میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ آج لوگ دیکھیں میرے محترم بھائیوں ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر میرے محترم بھائیوں کتنا شور کھڑا ہو جاتا ہے، کس قدر لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے، ایک ضعیف روایت کے اوپر کس قدر ایک نیا عمل شروع کروایا جاتا ہے اور کس قدر اعلانیہ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو قائل کیا جا رہا ہے، وہ بات جو میرے نبی سے ثابت ہی نہیں۔ کیا بنے گا میرے محترم بھائیوں ان لوگوں کا؟ تو میرے محترم بھائیوں جس دن سے مجھے پتا چلا ہے کہ ضعیف روایت بیان کرنا یا موضوع روایت بیان کرنا یہ بہت خطرناک ترین بات ہے، میں نے تو یہ ساری باتیں چھوڑی ہیں۔ میں حوالہ نمبر اس لیے دیتا ہوں، جتنی بھی میں جب تیاری کر رہا ہوتا ہوں، مثلا میں نے نیٹ سے دیکھی کچھ احادیث، کسی کتاب سے کچھ دیکھی موضوع سے متعلقہ، تو میں ان کو ان کتابوں کے اندر سرچ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے، میں نے تلاش کرنی اور اس صحیح بخاری کے اندر پڑھ کے حدیث نمبر لکھ کے پھر میں اپنے رجسٹر کے اندر لکھتا ہوں، تاکہ میرا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں نے خود پڑھی ہے، حدیث کے اندر لکھی ہے، پھر میں آپ تک محترم بھائیوں پہنچاتا ہوں۔ عموماً محترم بھائیوں لوگ بلے بلے کروانے کے لیے یا تقریر کو جناب 4 چاند لگانے کے لیے ایسی ایسی قصے یا ایسی ایسی باتیں بنا کے حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ واہ بھی واہ۔ اللہ سے